الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینی کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس کے گھر میں جمع ہو کر، حاضر ہو کر اس کی عبادت کرنے، اس کا ذکر کرنے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے، اس کی پاکی بیان کرنے اور اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو اور قیامت تک آنے والی ہماری تمام نسلوں کو اللہ تعالی ہمیشہ اس کی بندگی کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس وقت اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، اس وقت اگر آپ پوری دنیا کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی قریہ اور کوئی گاؤں، کوئی بستی ایسی نہیں ہے، دنیا میں کوئی محلہ، کوئی گلی ایسی نہیں ہے، بلکہ اس پوری دنیا میں شاید ہی کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں گناہ نہ ہوتا ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی خلاف ورزی نہ کی جاتی ہو۔ عالم یہ ہے اس وقت بے شمار اور ان گنت برائیاں اور بے حیائیاں ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے اور پنپ رہی ہے، اور آئے دن گناہوں کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک گناہ ہو تو اس کے متعلق گفتگو کی جائے، دو گناہ ہو تو اس کے حوالے سے بیان کیا جائے، تین گناہ ہو تو اس کو روکا جائے۔ عالم یہ ہے کہ اس وقت پورا کا پورا معاشرہ اور پوری کی پوری سوسائٹی گناہوں کے سمندر میں ڈوبتی جا رہی ہے، اور انسانوں کا عالم یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک الا ماشاء اللہ لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ کن کن گناہوں کو شمار کروایا جائے اور کن کن گناہوں کو گنوایا جائے، عالم یہ ہے کہ بے شمار برائیاں ہمارے درمیان موجود ہے،
آج جھوٹ ہمارے اندر، ظلم ہمارے اندر، غیبت ہمارے اندر، چوری ہمارے اندر، چغل خوری ہمارے اندر، گانا ہمارے اندر، فلم ہمارے اندر، سود ہمارے اندر، اللہ کی نافرمانی کا بدترین عمل ہمارے اندر، بے شمار برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ برائی پوری دنیا میں پائی جا رہی ہے وہ ہے ظلم، بربریت اور زیادتی۔ لوگ ملک کے اعتبار سے بھی ظلم کر رہے ہیں، شہر کے اعتبار سے بھی ظلم ہو رہا ہے، قریہ، دیہات اور گاؤں کے لیول پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ محلے اور گھروں کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ ملک پر اس طور پر ظلم ہو رہا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کو ویران کرنا چاہ رہا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے لوگوں کو خاک و خون میں تڑپانا چاہ رہا ہے۔ یہ ملک کے اعتبار سے ظلم ہو رہا ہے، اور ایک شہر دوسرے شہر کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے، ایک محلے والے دوسرے محلے والوں کو گرانا چاہتے ہیں، اور گھروں کا عالم یہ ہے کہ گھروں کے اندر جائیداد کو لے کر، مال و زر کو لے کر، دولت اور اقتدار کو لے کر، زمین، دکان، مکان کو لے کر ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شاید دنیا اور دنیا میں بسنے والا انسان رحم نہ کرنے کی بجائے، رحم کرنے کی بجائے ظلم اور تشدد اس لیے کر رہا ہے، شاید دنیا میں بسنے والے انسان کو یہ نہیں معلوم کہ رحم کے فضائل کیا ہیں، رحم و کرم کی برکتیں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور ظلم و تشدد کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کے اندر رب قدیر جل جلالہ واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی فرما رہا ہے۔ تم جھوٹ بولو تو بھی اللہ دیکھتا ہے، ظلم کرو تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ کوئی بھی برائی، کوئی بھی گناہ جب انسان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں مختصر انداز میں رحم کے متعلق چند حدیثیں اور واقعات آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے ظالم کے ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، تاکہ ہمارے اندر ہمارے رحم و کرم کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو، ہم اپنی بیوی بچوں پر ظلم نہ کر سکیں، اپنے والدین پر ظلم نہ کر سکیں، معاشرے میں اور سوسائٹی میں بسنے والے انسانوں پر ظلم نہ کر سکیں، بلکہ ان کے لیے رحم و کرم کے پروں کو بچھا دیں، اور ظلم کے نتائج، ظلم کے انجام کے نتائج کو سن کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو اور اپنے دست و پا کو، اپنی زبان کو ظلم و بربریت سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضرات گرامی، احادیث کریمہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا بجا مقامات پر رحم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں سے اور اپنی امت سے ارشاد فرماتے ہیں، میری امت، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، سنیے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو گھروں میں بیوی بچوں پر ظلم کرتے ہیں، محلے میں معاشرے کے افراد پر ظلم کرتے ہیں، اور اپنے والدین پر ظلم کرتے ہیں، اور ذمہ دار بننے کے بعد مسجد کے امام اور مؤذن پر ظلم کرتے ہیں، مسجد کے خدام پر ظلم کرتے ہیں، ہر کوئی کسے باشد وہ کان کھول کر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، میرے جانثاروں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، سنو، میری امت نماز کی کثرت کی بنیاد پر جنت میں نہ جائے گی، سجدوں کی کثرت کی بنیاد پر جنت میں نہ جائے گی، روزوں کی کثرت کی بنیاد پر جنت میں نہ جائے گی۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے میرے دامن میں تو سجدوں کی کثرت ہے، میرے نام اعمال میں تو نمازوں کی کثرت ہے، روزوں اور حج و عمرہ کی کثرت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت نہ سجدوں کی کثرت کی بنیاد پر جنت میں جائے گی، نہ نمازوں کی کثرت کی بنیاد پر جنت میں جائے گی، نہ عبادت کی کثرت کی بنیاد پر جنت میں جائے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر کس بنیاد پر امت آپ کی جنت میں جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی نیکی کی بدولت اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب پتہ کیا چلا، کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہو، سجدوں پہ سجدہ کرتا ہو، عبادت پہ عبادت کرتا ہو، حج پہ حج کرتا ہو، عمرہ پہ عمرہ کرتا ہو، لیکن دل اچھا نہیں ہے، سخاوت کا جذبہ اس کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں پر رحم کرنے کا جذبہ اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ سجدے، یہ نماز، یہ عبادت اسے جنت میں نہ لے جائے گی۔ واضح لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کون سی حدیث ہے؟ شعب الایمان کی یہ روایت ہے، سجدوں کی کثرت کی بنیاد پر، عبادت اور نماز کی کثرت کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہ جائے گا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، حاجی صاحب ہیں، ایک نماز نہیں چکتی ہے لیکن گھر میں ماں پریشان ہے۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، تہجد بھی ادا ہو رہی ہے، گھر میں بیوی بچے پریشان ہیں۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، قربانی ہو رہی ہے، مسجد کا مؤذن بے قرار ہے۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ساری عبادتیں ہو رہی ہے، مسجد کا امام مظلوم بن کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، جنت ملے گی تو دلوں کی اچائی کی بنیاد پر، سخاوت اور فیاضی کی بنیاد پر، اور مسلمانوں پر رحم و کرم کرنے کی بنیاد پر۔ مسلمانوں میں بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، والدین بھی آ گئے، بھائی بہن بھی آ گئے، پڑوس بھی آ گئے، محلے والے بھی آ گئے، شہر والے بھی آ گئے، اور ملک والے بھی آ گئے، پوری دنیا کے لوگ آ گئے۔ جب تک مسلمانوں پر رحم و کرم کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا کوئی جنت میں نہ جائے گا۔ جنت ملے گی تو رحم و کرم کی بنیاد پر ملے گی۔ اور سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آج اللہ نے مجھے دولت دے دی، کوئی نوکر میرے پاس کام کرتا ہے تو ہم جھک کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم رحم اور مہربانی اور نرمی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بہت سے سیٹوں کو، رئیسوں اور امیروں کو، جن کو دولت کی چربی اور نشہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے گالی کے بغیر اپنے نوکر سے بات نہیں کریں گے، ڈانٹ اور غصے اور جلال کے بغیر اپنے نوکر کو مخاطب نہ کریں گے۔ سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اور پھر نبی نے فرمایا، اے میرے غلاموں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرا مولا مجھ پر رحم کرے، ہم چاہتے ہیں کہ میرا خدا مجھ پر رحمت کی جھما جھم بارش کو نازل فرمائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیار، محبت، رحمت کی نظر سے دیکھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ہم بیوی کو، ماں باپ کو نرمی سے دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، پیار اور محبت کی نظر سے دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ نوکر اور غلام اور مزدور اور خادم کو نرمی سے بات کرنے، اخلاق کا مظاہرہ کرنے اور اس پر رحم و کرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ادھر آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر یہ چاہتے ہو آسمانوں والا یعنی ہمارا خدا ہم پر رحم کرے اور پیار اور محبت کی نظر سے دیکھے تو تم زمین والوں پر رحم کرو۔ ادھر تم زمین والوں پر رحم کرو گے، مولا ادھر تم پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے گا۔ رحم و کرم سینکڑوں حدیث پاک ہیں، اسی طریقے سے بے شمار واقعات ہیں۔ بس مجھے آج اپنی گفتگو کو جلدی ختم کر کے کچھ ہمیں دعا کرنی ہے پوری امت مسلمہ کے لیے۔ دنیا بھر میں جو امت مسلمہ پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ نہ معلوم کس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اللہ ہمارے ان مظلوم، ستم رسیدہ، حالات کے شکار، خاک و خون میں تڑپنے والے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے۔ نہ معلوم کس کی آمین اللہ کو قبول ہو جائے، نہ معلوم کس کا رونا اللہ کو پسند آ جائے، نہ معلوم کس کا ہاتھ اٹھانا اللہ کو
پسند آ جائے اور اللہ اس کے صدقے دنیا بھر کے مظلوم، ظلم اور ستم رسیدہ حالات کے شکار مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں رحم کرنے والوں سے اللہ کتنی محبت فرماتا ہے۔ جو انسان پر رحم کرے، انسان پر رحم کرنا تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ عالم یہ ہے اگر کوئی بندے مومن جانور پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اگر جانور پر رحم کرے تو اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر بیوی بچوں پر رحم کیا جائے تو کیا جنت نہ ملے گی؟ اگر والدین سے پیار و محبت کی بات کہی جائے، پیار اور محبت بھری نظر سے دیکھا جائے، کیا اللہ جنت نہ عطا فرمائے گا؟ اگر سوسائٹی میں بسنے والے انسانوں اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان پر رحم و کرم کیا جائے، کیا اللہ جنت نہ عطا فرمائے گا؟ سنیے، ایک مرتبہ صحابہ کی محفل جمی ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول بھی تشریف فرما ہے، اچانک گزرے ہوئے زمانے کی بات چھڑ گئی، گزرے ہوئے زمانے کا ذکر چھڑ گیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے غلاموں سے فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب حدیث کی اگر کوئی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اللہ اکبر، جسے امام بخاری نے لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا، میرے غلاموں، ایک زمانے کی بات ہے، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان سواری پر سوار ہو کر، جانور پر سوار ہو کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر کر رہا تھا۔ اللہ اللہ، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، شدت کی گرمی تھی، شدت کی دھوپ تھی، اگر پانی نہ ملتا تو شدت پیاس کی بنیاد پر، پیاس کی شدت کی بنیاد پر وہ ختم ہو جاتا، وہ مر جاتا۔ وہ سفر کر رہا تھا، بڑا بے چین، بڑا بے قرار تھا۔ تھوڑی دوری کے بعد اسے ایک کنواں نظر آیا، اس نے کنویں میں جھانک کر کے دیکھا، اس کے اندر پانی موجود ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، کنویں کے اندر اتر گیا اور پانی پی گیا۔ اپنے آپ کو اس نے ٹھنڈک پہنچائی، اپنے آپ کو اس نے سکون پہنچایا۔ اوپر جب چڑھ کر کے باہر آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک کتا ہے، ایک جانور ہے، ایک کتا ہے، وہ بھی کھڑا ہے اور پیاس کی شدت کی بنیاد پر اپنی زبان کو نکال کر ہپ ہپ ہاپ رہا ہے۔ اس بندے خدا نے دل میں یہ سوچا، یا اللہ، جیسے پیاس مجھے لگی تھی، ہو سکتا ہے اس کتے کو بھی ویسی پیاس لگی ہو۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترتا ہے، اپنے منہ میں پانی بھرتا ہے، پھر کنویں سے اوپر آتا ہے، اس کتے کو چند قطرے پانی کے پلا دیتا ہے۔ وہ کتا پانی پیتا ہے، دم ہلاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا، اس جانور کتے کو پانی پلانے کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اس کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس بندے خدا کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ آپ ذرا سوچو مسلمانوں، میں بخاری کے حق کی روایت پیش کر رہا ہوں، بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک گنہگار انسان کتے جیسے جانور پر رحم کرے، کتے جیسے جانور کو پانی پلائے، اللہ اسے جنت عطا کرے۔ ہم حضور کی امت ہو کر انسانوں پر رحم کریں تو کیا ہمیں جنت نہ ملے گی؟ کیا ہمیں اللہ کی مغفرت نہ ملے گی؟ کیا ہمیں اللہ کی بارگاہ کا قرب نہ ملے گا؟ بلا شبہ ملے گا، یقیناً ملے گا، ضرور ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اپنے بیوی بچوں پر رحم کرے، اپنے والدین پر رحم کرے، اپنے بھائی بہنوں پر رحم کرے، اپنے رشتہ داروں پر رحم کرے، محلے کے افراد پر رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ اپنے سوسائٹی میں بسنے والے انسانوں پر رحم کرے، کبھی ظلم کی بنیاد پر، کبھی دولت کی بنیاد پر، کبھی اقتدار کی بنیاد پر، کبھی کرسی کی بنیاد پر، کبھی طاقت کی بنیاد پر، کبھی قوت کی بنیاد پر کسی کو اپنے ظلم کا نشانہ نہ بنائے، ورنہ اچھی طرح یاد رکھے، اللہ اکبر، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ضرور ہوتا ہے۔ بدلہ لینے والا اگر کوئی نہ ہو تو اللہ رب العالمین ضرور اس کا بدلہ لے گا اور اس کی ضرور گرفت اور پکڑ فرمائے گا۔ تو رحم کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، یہ بات، یہ واقعہ بیان فرمایا اس نوجوان کا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کتے جیسے جانور پر بھی رحم کرے تو ہمیں نیکیاں ملتی ہے؟ سنیے، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کتے جیسے جانور کو پانی پلائیں، اس پر رحم کرے تو بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جاندار پر رحم کرنے کی بنیاد پر اللہ ثواب ضرور عطا فرماتا ہے۔
کتا ہی نہیں، کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی ذی روح ہو، اس پر رحم کیا جائے، اسے پانی پلایا جائے، اللہ ضرور اسے جو ہے نا ثواب اور نیکی عطا فرماتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر پانی بھر کے رکھتے ہیں، چاول رکھتے ہیں، کچھ اناج رکھتے ہیں، تاکہ چیل، پرندے، کوے، کبوتر یہ سب آئیں اور کھائیں اور اپنی پیاس بجھائیں۔ یقیناً انہیں اس کا ثواب ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے، اور اگر اللہ کو یقیناً ان کی یہ نیکی پسند آ جائے تو مولا ضرور انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب آئیے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، شاید کہ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہ ہوگا جس نے ظلم نہ کیا ہو۔ ہر کوئی ظلم میں لگا ہوا ہے، کوئی بیوی پر ظلم کرتا ہے، کوئی بچوں پر ظلم کرتا ہے، کوئی بھائیوں پر ظلم کرتا ہے، کوئی بھتیجوں پر ظلم کرتا ہے، کوئی والدین پر ظلم کرتا ہے، اور کسی کے اگر گھر میں نہیں چلتی تو آ کر کے وہ مسجد کے مؤذن اور امام پر ظلم کرتا ہے۔ یہاں تو مسئلہ ایسا نہیں، الحمدللہ یہ تو مستان شاہ بابا کی کرامت ہے، الحمدللہ کہ جماعت مؤذن اور امام کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ اللہ گواہ ہے آج تک ہمیں کسی مسجد کے ذمہ دار نے آنکھ اٹھا کر کے جلال اور غصے سے نہیں دیکھا ہے، اور ساری مسجدوں میں ہوتا ہے۔ یہ حضرت مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، ان کی برکتیں ہیں، اللہ اسی طریقے سے سب کو پیار اور محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس کی گھر میں نہیں چلتی ہے وہ آئے گا مسجد کے مؤذن کو بھڑکے گا، مسجد کے خادم کو بھڑکے گا، اس پر ظلم کرے گا، اور بہت زیادہ ہوا تو مسجد سے نکال دے گا۔ ظلم، شاید کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو جو ظلم نہ کرتا ہو، جو تشدد نہ کرتا ہو۔ اب تو عالم یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر بم پھینک رہا ہے، گولیوں کی برسات کر رہا ہے، خون سے کھلواڑ کر رہا ہے، خاک و خون میں تڑپا رہا ہے، ملک ملک پر ظلم کر رہا ہے۔ تو ظلم کا انجام کیا ہے میں آپ کو بتاؤں قرآن مقدس کی روشنی میں، اور اچھی طرح یاد رکھیں، رب قدیر جل جلالہ نے جا بجا مقامات پر ظلم کے حوالے سے اور اس کے انجام کے حوالے سے مسلمانوں کو آگاہ اور متنبہ فرمایا۔ دیکھیے قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر یوں ارشاد فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کون سی پھرنے کی جگہ پھیرے جائیں گے۔ ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کس طریقے سے جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں میں انہیں الٹ پلٹ کیا جائے گا، کس طریقے سے وہ عذاب الہی کے شکار ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص، یہ تو ہر محلے کا مسئلہ ہے، ہر محلے کا مسئلہ ہے، اتنی زمین کے لیے لوگ لڑ پڑتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میرا اپنا سگا بھائی ہے، میرا اپنا خون ہے، ایک بالشت زمین کے لیے لوگ لڑ پڑتے ہیں، ظلم اور تشدد کا شکار بناتے ہیں لوگوں کو۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بالشت زمین ظلم سے حاصل کر لیتا ہے، ایک بالشت، ایک ایکڑ کی، ایک پلاٹ کی میں بات نہیں کر رہا، ایک بالشت زمین جو ظلم اور تشدد سے حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالے گا، 7 زمینوں کا توق وزن اللہ تعالیٰ اس پر ڈالے گا۔ مجھے آپ بتائیے کیا ہم اللہ کی اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ اللہ کی اس گرفت کو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ اور یہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے کہ جسے میں اور آپ جھٹلا سکیں، یہ اس نبی پاک کا فرمان ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس نبی نے فرمایا، آج عمارتوں پہ عمارتیں بن رہی ہے، بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بن رہی ہے، زمین پہ زمین انسان خریدتا جا رہا ہے۔ کتنے پلاٹ؟ بھائی 10 پلاٹ ہیں۔ کیسے؟ ظلم اور تشدد سے حاصل کیا ہوا ہے۔ کتنے ایکڑ زمینیں؟ 25 ایکڑ زمینیں دوسروں کا حق مار کر کے۔ سنیے، میں ایکڑ اور پلاٹ کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بالشت زمین جو ظلم سے حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دے گا قیامت کے دن۔ اب سوچئے اسرائیل کس طریقے سے، بنی اسرائیل اللہ کے عذاب کا گرفتار ہوں گے، جو آئے دن فلسطین کو، غزہ کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے ہیں۔ کیا وہ ان کی اپنی زمین تھی؟ ظلم اور تشدد کی بنیاد پر خاک و خون میں تڑپا کر، بچوں کی لاشوں پر لاشیں کو ڈھیر لگا کر،
اور ساری عمارتوں کو زمین کے برابر تہس نہس کر کے زمین پہ قبضہ کرتے گئے، قبضہ کرتے گئے، قبضہ کرتے گئے. کئی زمین پر انہوں نے قبضہ کیا ہے. کیا نہ مارے جائیں گے؟ یہ اللہ کا عذاب نہ آئے گا، اللہ کی گرفت نہ آئے گی؟ اس طریقے سے سینکڑوں حدیثیں ہیں. چونکہ ہمیں اور آپ کو دعا کرنی ہے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے. بس ایک آخری روایت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. ظالم کے ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے ظالم آئے. نمرود کو کون نہیں جانتا؟ کیا دولت کی کمی تھی؟ کیا لشکر اور فوج کی کمی تھی؟ کیا اقتدار اور کرسی کی کمی تھی؟ بے پناہ دولت اللہ نے عطا فرمایا تھا. ظلم کیا دولت کی بنیاد پر، لشکر کی طاقت کی بنیاد پر ظلم کا نشانہ بنایا اپنی قوم کو. اس نے بے پناہ ظلم کیا. انجام کیا ہوا؟ آج تک اور قیامت تک اس پر لعنت کی برسات ہوتی رہے گی. اور رب قدیر جل جلالہ نے ایسی ذلت کی موت عطا فرمائی، ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اللہ نے اسے ذلت کی موت عطا فرمائی ہے. کیا ہوا؟ مچھر یوں آئے کہ ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک سے اس کے دماغ میں گھس گیا اور پھر اس کے دماغ میں وہ ڈنک مارتا. اس نے ہر آنے والے آدمی کو یہ ذمہ داری دے دی کہ جو بھی میرے دربار میں آئے گا وہ جوتا نکالے گا، میرے سر پر مارے گا. اور جب اس کے سر پر جوتے مارے جاتے، مچھر ڈنک نہیں مارتا. خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں. بڑے بڑے بادشاہ اور تاجداروں کو اللہ نے لنگڑے مچھروں کے ذریعے سے موت کی نیند سلا دی ہے. موت کی نیند سلا دی ہے. لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اس میں اگر گولی چلی گئی تو اثر نہیں ہوگا، اس میں اگر بم کی برسات ہو تو کچھ اثر نہیں ہوگا، ہے نا. میرا رب جب مارنے پر آئے تو لنگڑے مچھر سے بھی مارتا ہے، اور جب بچانے پر آئے تو مکڑیوں کے جالیوں کے ذریعے سے بچا لیتا ہے. وہ قادر مطلق ہے میرا اور آپ کا خدا. ساری کائنات اس کے دستے قدرت میں ہے. کوئی بھی شے اس کی مشیت، اس کی چاہت، اس کے ارادے اور اس کے حکم کے بغیر ہلتی نہیں ہے. تو درباری آتے اس کے سر پر جوتے مارتے، اور جب جوتوں کی برسات ہوتی، چپل کی برسات ہوتی تو مچھر ڈنک نہیں مارتا، اور جب چھوڑ دیتے تو پھر ڈنک مارتا. چپل مار کھا 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 کر کے اس کی موت ہوگی. کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، بڑے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. ظلم کا انجام یہ ہوتا ہے. اگر میں تفصیل میں جا کر کے اس کے ہسٹری آپ کو بتاؤں، آپ تفاسیر میں پڑھی، آپ کو پتہ چلے گا. فرعون کو آپ لے لیجئے، کیا دولت کی کمی تھی؟ کتنا ستایا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو، بنی اسرائیل کو. بہت ستایا، بہت ظلم کیا. انجام کیا ہوا؟ کہ دریا میں ڈوب ڈوب کر کے مرا. زمین نے قبول نہیں کیا، آگ نے قبول نہیں کیا، دریا نے قبول نہیں کیا. آج تک عبرت کا نشان بنا کر کے میوزیم میں اس کی لاش کو رکھا گیا ہے. اور قرآن میں رب نے فرمایا تکبر کرنے والوں کا انجام یہی ہے. اور اس کو اس لیے رکھا گیا تاکہ بعد والے اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں. روڈ بریک ہو تو ہم عبرت حاصل کرتے ہیں، یا روڈ بریک ہے گاڑی آہستہ چلانی چاہیے. ہم فرعون کو دیکھ رہے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. لشکر اس کے پاس، جنگجو ہاتھی اس کے پاس، تیر و تلوار اس کے پاس، سونا چاندی اس کے پاس، زمین جائیداد اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، فوج اس کے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن عالم یہ ہے کہ آج تک اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنائے رکھا ہے. آج تک یہ ظلم کا انجام ہے. قارون کو کون نہیں جانتا؟ یہ قارون وہ بدنصیب ہے جو تورات کا سب سے بڑا عالم تھا، تورات کا سب سے بڑا عالم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی لگتا تھا. اللہ نے دولت دی، اور اتنی دولت اللہ نے اسے عطا فرمائی، بے پناہ دولت اللہ نے اسے عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہو چکا ہے، سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے مال کو خرچ کریں، اور 40واں حصہ دینا ہے. کون سا حصہ؟ 40واں حصہ دینا ہے. تو اس نے، قارون نے حساب لگا تو بہت ساری دولت اللہ کی راہ میں جا رہی تھی. تو اس نے سوچا اتنی دولت میں دے دوں. تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا جو حاملہ تھی، امید سے تھی. میں حیا کے دائرے میں رہ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. امید سے تھی، حمل سے تھی. اس نے کہا کہ میں تجھے اتنی دولت دوں گا، بھری محفل میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تقریر کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر الزام لگانا اور یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، 100 بار توبہ توبہ. تم یہ کہنا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ معاذ اللہ موسیٰ کا ہے. آپ ذرا سوچیں قوم کیسی ہوگی جس نے اپنے نبی پر تہمت لگائی. کیسی قوم ہوگی جس نے اپنے نبی پر تہمت لگائی. اور ایسی قوم تباہ نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ آج قوم کی تباہی کا سبب یہ ہے
کہ نہ علماء کا ادب ہے، نہ اولیاء کی بارگاہ کا ادب ہے، نہ والدین کا ادب ہے، نہ بڑوں کی کوئی عزت ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم ظلم و ستم کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں۔ محفل لگی، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں تقریر کریں، اتفاق سے زنا کی سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر گفتگو کر رہے تھے، اگر کوئی زنا کرے تو اس کا انجام کیا ہے۔ تو قارون بھی بیٹھا تھا، غالباً بہت قریبی رشتہ دار تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ قارون نے کہا موسیٰ کیا یہ سزا صرف ہمارے لیے ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا سب کے لیے ہے۔ تو کہا اگر یہ غلطی آپ سے ہو جائے زنا کی معاذ اللہ تو کیا آپ کے لیے بھی سزا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نبیوں سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا یہ عورت کا تو دعویٰ ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ معاذ اللہ آپ کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو جلال موسیٰ کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس عورت نے کہا حضور مجھے معاف کریں، دولت کا نشہ دے کر، دولت کے لالچ دے کر اس نے مجھے آپ کے خلاف ورغلایا تھا اور الزام لگانے کے لیے کہا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے زمین سے فرمایا زمین پھٹ جا اور اسے اپنے اندر دبوچ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج تک زمین کے اندر وہ جا رہا ہے اور جب وہ کمر تک زمین کے اندر دھس گیا اس نے لوگوں سے کہا لوگو موسیٰ مجھے زمین کے اندر اس لیے بھیج رہا ہے تاکہ وہ میرے زمین جائیداد سونے اور دولت پر قبضہ کر سکے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے اللہ اس کی جتنی دولت ہے اسے بھی تو زمین میں غرق فرما دے۔ روایتوں اور تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ سونے اور چاندی کے ساتھ قارون زمین میں دھستا گیا اور قیامت تک دھستا جائے گا، اور آج بھی وہ زمین کے تہہ میں جا رہا ہے، اندھیروں میں گرفتار ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اللہ کے نبی پر الزام لگا کر یہ ظلم قارون نے کیا، اس کا انجام یہ کہ وہ زمین میں دھس رہا ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہمارا ظلم بھی بڑھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ظلم کی وجہ سے یہ زمین پھٹ جائے اور ہم بھی زمین میں دھستے چلے جائیں۔ اس لیے ظلم اور بربریت سے باز آ جائیں، ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے اس کا مس یوز نہ کرے، غلط استعمال کر کے لوگوں کو ستانے اور تڑپانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کوئی مزدور آپ کا کام کرتا ہے اسے اپنے ظلم کا نشانہ نہ بنائے، اس لیے کہ اگر کوئی طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے، کوئی مالک نوکر پر ظلم کرتا ہے، کوئی شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے، کوئی اولاد اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہو، اگر کوئی ذمہ دار اپنی رعایا اور اپنی قوم پر ظلم کرتا ہے تو سن لیجئے ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی مکاشفۃ القلوب کے اندر حجت الاسلام علامہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعہ کو نقل کیا ہے، بس اسے سنا کر میں آپ کی گفتگو کو ختم کر دوں۔ اللہ اکبر، دریا کے ایک کنارے ایک بڑے بادشاہ نے، ایک زمانے اور ایک دور کے بادشاہ نے بڑی خوبصورت عمارت تعمیر کی، بڑا خوبصورت محل بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اس محل کے اندر رہتا اور اسی کے پڑوس میں ایک بڑھیا، ایک غریب عورت نے اپنی کٹیا بنائی، جھوپڑی بنائی اور اس میں رہنے لگی۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے بنگلے سے باہر نکلا تاکہ میں اپنے اس اطراف و اکناف کا جائزہ لے سکوں۔ گھومتے گھومتے اچانک اس بڑھیا کی جھوپڑی پر اس بادشاہ کی نظر پڑی تو اس نے اپنے نوکروں اور لشکر سے غلاموں سے پوچھا، خادموں سے پوچھا یہ گھٹیا کس کی ہے، یہ جھوپڑی کس کی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا بادشاہ یہ ایک غریب عورت کی جھوپڑی ہے۔ بادشاہ نے کہا جب وہ بڑھیا کام کے لیے چلی جائے تو اس کی جھوپڑی نکال کر کے پھینک دینا، اس لیے کہ ہمارے اس خوبصورت محل کے سامنے اور بازو یہ جھوپڑی اچھی نہیں لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اس بڑھیا کا عالم یہ تھا صبح صبح اٹھتی، اپنے گھر سے نکلتی، شام تک مزدوری کرتی، شام کو گھر آتی۔ آپ اندازہ فرمائیں، بڑھیا کے جھوپڑی کو نوکروں نے نکال کر کے پھینک دیا۔ شام کو جب بڑھیا آئی کیا دیکھتی ہے کہ جھوپڑی نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے، اس کا آشیانہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس نے وہاں کے خدام سے پوچھا بتاؤ یہاں میری چھوٹی سی جھوپڑی موجود تھی وہ کہاں چلی گئی؟ نوکروں نے کہا یہ جھوپڑی بادشاہ کو اچھی نہ لگی اور اس کے پڑوس میں تو نے بنایا تھا، بادشاہ نے تمہاری غیر موجودگی میں نکال کر کے پھینکنے کو کہا، ہم نے پھینک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب اس بڑھیا کی آہ سنیں، اس بڑھیا کے جملے سنیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتی مولا میری غیر موجودگی میں اس بادشاہ وقت اور مالدار نے میری جھوپڑی کو نکال کر کے پھینک دیا، میں ہوتی تو جھگڑا کرتی، میں ہوتی تو روکنے اور بچانے کی کوشش کرتی، مولا میں تو نہیں تھی پر تو کہاں تھا؟ یہی جملے ہیں مکاشفۃ القلوب کے اندر۔
बुढ़िया ने अल्लाह से कहा, मौला मेरी बुढ़िया को बचाने के लिए, झोपड़ी को बचाने के लिए मैं तो नहीं थी, पर मेरा ईमान और अकीदा है कि तेरी कुदरत हर जगह मौजूद है। मौला सारी कायनात तेरे कंट्रोल में है, तू कहां था? बस ये जुमले निकलने थे। इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं कि बादशाह का महल, बादशाह और उसके लश्कर के साथ ज़मीन में धंसने लगा, और ज़मीन में धंस गया। उठा करके देख ले मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम वो आलिम रब्बानी वली कामिल है जिनकी इज्जत की कस्में उलमा खाते हैं, जिनकी बातों को बगैर दलील के उलमा कबूल करते हैं। उन्होंने इस मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर इस वाक़े को नकल किया है। जुल्म करके हम क्या सोचते हैं? हम सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, हम आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। जैसे कि मैंने आपको हदीस सुनाई, अगर कोई नमाज पढ़ करके जुल्म करता हो, कोई सजदा करके जुल्म करता हो, कोई हज करके जुल्म करता हो, कोई ज़कात दे करके जुल्म करता हो, वो ये न सोचे कि वो जन्नत में जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, मेरी उम्मत नमाज की कसरत की बुनियाद पर जन्नत में न जाएगी, बल्कि अच्छे दिल, सखावत और मुसलमानों पर रहम करने की वजह से जन्नत में दाखिल होगी। इसलिए मुसलमानों, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, मुसलमानों पर रहम करो, पड़ोसियों पर रहम करो, माँ बाप पर रहम करो, बीवी बच्चों पर रहम करो, और दुआ करो कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर रहम करे। अल्लाह तबारक व तआला बिलखुसूस पूरी दुनिया में हमारे जितने मुसलमान मजलूम हैं, हालात के शिकार हैं, सितम रसीदा हैं और जुल्म और सितम का निशाना बने हुए हैं, खाक व खून में तड़प रहे हैं, सब के लिए बिलखुसूस फिलिस्तीन के उन मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह उन्हें जालिम के जुल्म से निजात अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सब पर रहम व करम करने की तौफीक अता फरमाए। जुल्म से बचने के अल्लाह हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। अगर सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कामयाबी और कामरानी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अल्लाह की बनाई हुई उस खूबसूरत जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, तो जुल्म से बचें, रहम व करम करें। मैंने आपको शुरू में बता दिया, जब कुत्ते जैसे जानवर पर रहम किया जाए तो अल्लाह ताला उसका बदला अता फरमाता है, नेकी अता फरमाता है। तो इंसानों पर अगर रहम किया जाए तो अल्लाह अकबर, क्या उससे सवाब न मिलेगा? बल्कि बुखारी की एक रिवायत ये भी है कि अगर बिल्ली जैसे जानवर पर जुल्म किया जाए, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, उसे अपने अजाब में गिरफ्तार फरमाएगा। इसी बुखारी की रिवायत है, बनी इसराइल की एक औरत थी, उसने बिल्ली को कमरे में बंद कर दिया और नमाज में मशगूल हो गई, खुदा की इबादत में इस तरह खो गई, उसे खबर ही ना हो सकी कि मैंने बिल्ली को बंद किया है। भूख और प्यास की शिद्दत की बुनियाद पर बिल्ली तड़प तड़प करके मर गई, और जब 2-3 दिन के बाद उसने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि बिल्ली मर गई है। बुखारी के अंदर मेरे और आपके नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन अब उसकी नमाज उससे न बचा सकेगी, उसके सजदे उससे न बचा सकेंगे, उस औरत को जहन्नम में डाला जाएगा और उसी बिल्ली को उस पर मुसल्लत किया जाएगा, और वो बिल्ली अपने पंजों से नोच नोच करके उसका गोश्त खाएगी। बिल्ली जैसे जानवर पर जुल्म हो तो अजाब में गिरफ्तार होता है इंसान। उस्ताद होकर के शागिर्द के ऊपर जुल्म, पीर होकर के मुरीद के ऊपर जुल्म, माँ बाप होकर के बच्चों पर जुल्म, शौहर होकर के बीवी पर जुल्म, और जिम्मेदार होकर के मोहल्ले वालों पर जुल्म, मिंबर हो तो मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन पर जुल्म। ये हमारी शनाख्त बनती जा रही, पहचान बनती जा रही। खुदारा पलट आई है, उसकी पकड़ से कोई ना बचा है ना बचेगा, उसकी गिरफ्त से ना कोई बचा है ना बचेगा। उसके अब बज़ाहिर हम लोग ये सोचते हैं, यार ये नहीं इतना जुल्म कर रहा, फिर भी देखिए ना कितना कमाता है। इतना जुल्म और तशद्दुद की बरसात हो रही है, फिर भी क्या दौलत किसके पास है, क्या शौहरत इसके पास है, क्या कपड़े इसके हैं। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ये हर कोई बोलता है ना। अल्लाह मोहलत देता है, ये जालिम अभी पलटेगा, ये जालिम अभी पलटेगा, और जब नहीं पलटता तो फिर वो दिन भी आता है कि अल्लाह की गिरफ्त आ जाती है, अल्लाह की पकड़ आ जाती है। इसलिए गुजारिश है कि जुल्म ना करें, और जो जुल्म कर रहे हैं ना जालिम बन करके, उनके लिए दुआ करें। वक्त में गुंजाइश होती तो मैं आपको जालिम के जुल्म का अंजाम क्या होता है ना ज़रूर बताता, चूँकि हमें कुछ पढ़ करके उन मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ भी करनी है। मैं वक्त में गुंजाइश होता तो ज़रूर आपको बताता कि जालिम के जुल्म का अंजाम क्या होता है, कब्र में किस तरह वो मरता है। और मेरे पास अभी भी यहाँ मैं लिख करके लाया हूँ बाज़ाब्ता दलाइल के साथ, मैंने
کتابوں میں پڑھی ہے یہ تمام روایتیں، جس نے ظلم کیا ہے نا وہ کیسی کیسی موت مرے ہیں، کیسی کیسی ذلت و رسوائی کی موت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ ظالم کبھی سکون سے جیتا نہیں ہے۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، اب اس کے بعد اپنی گفتگو ختم۔ ظالم دوسروں کی دنیا کو برباد کرتا ہے اور اپنے آخرت کو برباد کرتا ہے۔ یہ ایک بات، جیسے کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کی دنیا برباد ہو رہی ہے ظلم کرنے کی بنیاد پر، اور اس کی آخرت برباد ہو رہی ہے۔ اگر اپنی آخرت برباد کرنی ہے تو ظلم کریں، اور میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور رحم فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بہت بڑا ہوں تو میں ظلم کروں گا، کون میرا کیا کر لے گا، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، اللہ کیا کس کی چلے گی؟ اس لیے ظلم سے بچیں، رحم کریں، پیار اور محبت سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، سلام پھیلائیں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے، کہا یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل مجھے بتائیں، سب سے اچھا عمل۔ تو نبی نے فرمایا اطعموا الطعام وافشوا السلام، او کما قال، نبی نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ۔ سلام، کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور سلام پھیلانے سے، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے محبت بڑھائیں، محبت پھیلائیں، نرمی سے بات کریں، بیوی ہے نرمی سے، والدین ہیں نرمی سے، بچے ہیں نرمی سے، اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جو فوائد نرمی میں ہیں وہ فوائد سختی میں نہیں ہیں۔ اور قرآن میں رب نے نبی سے فرمایا میرے محبوب اگر ان مکہ والوں کے لیے اگر آپ سخت ہوتے تو یہ کبھی آپ کی ارد گرد حلقہ نہ بناتے، یہ آپ کی نرمی کا نتیجہ ہے کہ جو آپ کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے ایک شخص تھے جنہوں نے اپنے اندر خنجر چھپا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت یہ ارادہ کر کے آئے کہ میں حضور کو شہید کر دوں گا معاذ اللہ۔ حضور آگے کہ طواف کر رہے ہیں، وہ صاحب پیچھے پیچھے سے طواف کر رہے ہیں اور خنجر چھپا ہوا ہے کہ ابھی موقع ملے تو حضور مار دوں۔ نبی نے مڑ کر کے فرمایا، کہا کیا بات ہے تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا میں طواف کر رہا ہوں۔ کہا کس ارادے سے آؤ؟ کہا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آؤں۔ تو پھر اپنے گھر سے جو خنجر چھپا کر کے لائے اس کو کب یہ کرو گے؟ اتنا کہنا تھا، حضور کے پیار اور محبت اور حضور کے جملوں کو سن کر کے وہ قربان ہو گئے، قدموں میں پڑھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے محبوب اگر آپ ان کے لیے سخت ہوتے یا آپ کی ارد گرد حلقہ نہ بناتے، یہ آپ کی نرمی، اخلاق اور محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ اکبر حضور کے ارد گرد صحابہ حلقہ بنائے ہوتے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، اللہ ہم سے محبت کرے، رسول اللہ کی بارگاہ سے ہمیں فیض ملے، تو نرمی پیدا کریں اپنے اندر، پیار محبت پیدا کریں، ظلم کو چھوڑ دیں، ہے نا؟ آپ ظلم کریں گے آپ پر کوئی ظلم کرے گا، کما تدین تدان، میرے نبی نے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ظلم و بربریت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔